اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 42 سے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر انہوں نے جھٹلایا تمہیں۔ کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، جھوٹ بولنے کے لیے آتا ہے۔ تکذیب جو ہے وہ باب تفعیل ہے، کسی کو جھٹلانا۔ تو اصل میں تھا یکذبون، ان کی وجہ سے ہو گیا یکذبو، ان شرطیہ ہے اس وجہ سے۔ اور اگر انہوں نے جھٹلایا تمہیں، ہم ادب سے کہہ دیتے ہیں اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ نہیں مان رہے، ڈٹائی پر اڑے ہوئے ہیں، تمہاری تکذیب کر رہے ہیں۔ فقد کذبت قبلہم، تو جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور عاد اور سمود نے بھی، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی۔ سب رسولوں کو، سب نبیوں کو اس طرح کے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ مخالفین جب ان کو توجہ دلائی جاتی ہے غلط کام چھوڑنے کے لیے، اللہ کے رسول ان کو تبلیغ کرتے ہیں، انہیں پش کرتے ہیں، تو پھر ان کا ڈیفنس میکینزم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ حق بات کو نہیں ماننا چاہتے، تو وہ حق بات ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر کوئی ویسے ہی آپ کو سچی بات کر دے کہ فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ہاں جی ہاں جی، اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور اب وہ آ کر بار بار تمہیں توجہ دلا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے انہیں کوئی جواب دینا پڑتا ہے۔ تو جو ڈھیٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا ہوتا، وہ پھر رسولوں کو ہی جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو جھوٹا ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر اعتراض نکالتے ہیں۔ یہ رویہ رسولوں کی قوموں کا رہا ہے ان جنرل۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انسان تبدیل ہو گئے، آج بھی بہت سارے انسان ایسے ہی ہیں۔ اچھا، بہت سارے انسان ایسے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ذاتی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے رب کے حضور جب پیش ہونا ہے تو ہم نے اس چیز کا جواب دینا ہوگا کہ جب رسولوں کا پیغام ہمیں پہنچایا گیا، اگر ایک شخص کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کو کچھ توجہ دلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ ونس ان وائل اس سے ملاقات ہونی ہے، تو اسے ہاں جی ہاں جی 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 کر کے اس کو جان چھڑا لیں، تو یہ قوم نوح وغیرہ کا رویہ ہے۔ اور اگر کوئی آپ کا ذرا جاننے والا ہے اور آپ کو بار بار توجہ دلاتا ہے، تو پھر آپ اس پر اعتراض کرنے شروع کر، اچھا ہمیں تو یہ کہہ رہے ہو، اپنی دفعہ کیا کیا تھا، تمہارے بھائی نے کیا کیا تھا، تمہارے بھانجے کی شادی کے وقت کیا ہوا تھا، ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ نہ کرو، یہ تو یہ نہیں ہوتا، فضول خرچی نہیں ہوتی، مہمانوں کو کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ جو تمہیں سمجھ آئی ہے وہی صحیح ہو۔ اندر سے بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن ڈھیٹوں کی طرح اگلے پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنی غلط بات پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ نہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے خوشی خوشی اس کی اطاعت کی، ہم نے مان لیا۔ یہ طریقہ ہے قوم نوح کا، عاد کا، سمود کا، قوم ابراہیم اور قوم لوط کا۔ اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے کہ ہم کن کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ اختیار کریں گے
تو انشاءاللہ قیامت والے دن جس ڈائریکشن میں اللہ کے رسول اور آپ کے صحابی جا رہے ہوں گے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ اور اگر ہم نے قوم نوح اور عاد اور سمود کا طریقہ اختیار کرنا ہے، تو پھر جس کا طریقہ اختیار کیا ہوگا اسی کی منزل کی طرف ہی گامزن ہوں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو مکے کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے اگر اپنے نبی کی بات نہ مانی، اپنے نبی کے طریقے پر عمل نہ کیا، تو وہ تو جائیں جہنم میں، اور ہم 1500 سال بعد ہزاروں میل دور پیدا ہو گئے، اور ہم بھی بات نہ مانیں لیکن ہم کہ ہم نبی کی امت میں تھے اور ہم چلے گئے جنت میں۔ تو اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہاں پہ اگر آپ نوٹس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قوم نوحین آیا ہے، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے، نوح کی قوم، تو نوح جو ہے وہ جر میں ہے۔ لوط میں بھی ایسے ہے لیکن ابراہیم میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ رول آپ کو معلوم ہے، ایک دفعہ یاد دہانی ہو جائے۔ ان الفاظ کو کہتے ہیں غیر منصرف، اور عام طور پہ غیر عربی نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہے۔ غیر عربی ناموں میں جو گریٹر دین 3 لیٹرز، 3 حروف سے بڑے جو ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو نوحن یہ بھی غیر عربی ہے، کیونکہ عربوں کے پیدا ہونے سے بہت پہلے کا نام ہے، لیکن یہ 3 حروف کا ہے۔ عاد بھی 3 حروف میں ہے، یہ بھی منصرف ہے۔ لوط بھی 3 حرفوں کا ہے، یہ بھی منصرف ہے۔ لیکن یہاں پر جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں سمود جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور دوسرا اس کا کریکٹرسٹکس یہ ہوتا ہے کہ وہ نصب اور جر میں آخری حرف پر زبر ہی رہتی ہے، اس کا ابراہیم ہی سٹرکچر رہتا ہے۔ تو رفع ہوگی ابراہیمو، جیسے یہاں پہ رفع ہے سمودو، سمودون نہیں ہے، اور جر اور نصب دونوں ہوں گی ابراہیمہ، تو یہ ہے جر میں لیکن اس کی جو حرکت ہے وہ زبر کی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ۔ اور اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو تو جھٹلا چکے ان سے پہلے نوح کی قوم والے، اور عاد اور سمود اور ابراہیم اور لوط کی قوم والے۔ وَأَصْحَابُ مدینہ، اور مدین والے، مدین کے لوگ۔ وَكُذِّبَ، یہ ہے پیسو وائس، فعل مجہول، اور تکذیب کی گئی موسیٰ، موسیٰ کی۔ اچھا، یہاں پر قوم موسیٰ نہیں آیا، اور وہ اس لیے نہیں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بنیادی طور پر تکذیب کی تھی وہ فرعون نے کی تھی، جس کو ظاہری ایمان کہتے ہیں کم از کم، وہ تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رکھتے تھے۔ جس کو باطنی ایمان کہتے ہیں وہ بھی ان میں بہت سارے لوگ رکھتے تھے اور کچھ نہیں بھی رکھتے تھے، جیسے مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ لیکن جھٹلایا نہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو۔ تو یہ قرآن شریف کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں یہ ساری چیزوں کا آٹومیٹیکلی خیال موجود ہوتا ہے۔ ہم جب کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فمبل بھی کرتے ہیں، ہمارے منہ سے الفاظ خلاف واقعہ بھی نکل جاتے ہیں۔ ہم جب تحریر بھی کرتے ہیں تو ہم سے ٹائپنگ ایرر بھی ہوتی ہے، اور ہم سے انڈرسٹینڈنگ کی ایرر بھی ہوتی ہے، یا چوک جاتی ہے ہماری نظر، اور ہم اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں کہ نوح کی قوم نے اور موسیٰ کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ ہم لکھ رہے ہوں گے تو شاید لکھ جائے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل فرمایا ہے تو اس میں ان سب چیزوں کا خود بخود خیال ہے۔ ہم صرف جب اس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ واہ، یہ معجزہ ہے ہمارے رب کی طرف سے کہ یہاں قوم موسیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ پیچھے جہاں جہاں نبی کا نام استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ قوم کا لفظ آیا ہے، اور ایک فلو بنتا ہے اس کے ساتھ۔ اور جھٹلائے گئے موسیٰ فَأَمْلَيْتُ، املیتو ضربتو کے وزن پر ہے، ضربتو میں نے مارا، املیتو میں نے املا کی۔ املا کا مطلب ویسے عبارت پڑھ کر سنانا یا لکھوانا ہوتا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی مطلب ہوتا ہے، مگر املا کا
بنیادی مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، مہلت دینا۔ تو فَأَمْلَيْتُ تو میں نے مہلت دی، للکافرین کافروں کو۔ یہ لام جو ہے یہ املیتو کا صلہ ہے، املیتو کی پریپوزیشن ہے۔ اب یہ جو پریپوزیشن ہے اس کا جو لفظی ترجمہ جب ہم کرتے ہیں کے لیے، یہاں وہ نہیں استعمال ہوگا۔ پریپوزیشن کا ہمیشہ ہم ترجمہ کرتے ہیں جو با محاورہ بنتا ہے، اس کا مطلب کانٹیکٹ سے، اس زبان کے محاورے سے پتہ لگتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم انگریزی میں کہتے ہیں گیو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دے دینا۔ اگر ہم انگریزی میں کہیں گیو ان، تو اب گیو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو کہیں کمرے میں دے دینا، یعنی میں کا مطلب نہیں ہوتا، ان کا مطلب ویسے تو ان ہوتا ہے، میں ہوتا ہے، لیکن گیو ان کا مطلب ہوتا ہے ہار مان لینا، شکست کھا تسلیم کر لینا۔ اسی طرح گیو اپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز کہیں سیڑھیوں پہ چڑھ کے دینا، یا اونچی کر کے دینا، یا ہاتھ اونچا کر کے کسی کو پکڑانا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، وہ کام نہ کرنا، سگریٹ نوشی ترک کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح عربی میں بھی جو پریپوزیشن یا صلہ استعمال ہوتا ہے، وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عرب اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہم نے مہلت دی کافروں کے لیے۔ یہ جو ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں نا، اس سے آسانی تو بہت ہوتی ہے، لوگ جلدی قرآن کا ترجمہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے مہلت دی کافروں کو، ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اچھا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے لفظ استعمال ہوا ہے فا، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، ثم کا مطلب بھی ہوتا ہے پھر، مگر ثم والے پھر میں ایک وقت مدت ازیومڈ ہوتی ہے کہ پہلے والا کام ایک تو تھا، اس کو کچھ عرصہ گزر گیا، پھر اگلا کام ہوا، اس کے لیے آتا ہے سما۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تو فوراً اس کا رسپانس کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، اس کے لیے تو فا آ گیا۔ اب جب اللہ نے مہلت دے دی، پھر فوراً نہیں ہوا، پھر ان کو کافی عرصہ مہلت دی گئی، کافی مدت تک ڈھیل دی، اور جب ڈھیل نے اصلاح حال کی بجائے ان کی سرکشی میں اضافہ کیا، پھر اس مدت کے بعد میں نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تو کیسا ہوا یا کیسی ہوئی، کانا ہوئی، نکیری، یہ اصل میں تھا یہاں پر ایک یہ میری نکیر۔ نکیر جو ہے یہ ویسے انکار کے لفظ سے ہے، تو اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے ایسا انکار جس میں جوش ہو، نفرت ہو، بیزاری کی شدت ہو، تو پھر اس انکار کا کوئی انجام بھی ہو۔ تو بعض اوقات لوگ اس کا ترجمہ سزا بھی کر دیتے ہیں کہ کیسی ہوئی میری سزا، کیسی ہوئی میری پکڑ، اور بعض اوقات اس کا لوگ مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہ جاننا، وہ مطلب بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا ایک جو اوورال مفہوم بنے گا کہ کیسی ہوئی میری پھٹکار، یہ شاید ایک اچھا مطلب ہے۔ مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ کیسی کر دی میں نے ان کی دگرگوں حالت، بٹ پھٹکار میں ہمیں زیادہ بہتر ہے۔ تو جب میرا غضب ان پر بھڑکا تو میں نے کیسی ان پر، یعنی کیسی میں نے ان کو سزا دی۔ وہ ان ساری قوموں کو جو سزائیں ملی تھیں وہ قریش اچھی طرح جانتے تھے، خاص طور سے عاد و سمود اور قوم لوط کی تو جو مسکن تھے وہاں سے تو وہ گزر گزر کر جاتے تھے، ان کو نظر آتا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ان کے کھنڈرات کو وہ دیکھتے تھے، ان سے عبرت حاصل کر سکتے تھے، کرتے نہیں تھے۔ تو اسلام میں اگر آپ دیکھیں، بعض اوقات ہمارے یہاں ایک وہ لوگ جب یہ شیعہ سنی کی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تل کا امت ان کا خلط، وہ قومیں تھیں جو گزر گئیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسب۔ وہ آیت جو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ فرق ہے، ورنہ ادروائز آپ قرآن شریف کو اگر دیکھیں تو قرآن آپ کو توجہ دلاتا ہے پچھلے لوگوں کی طرف کہ پچھلے لوگوں نے کیا کیا، ان کے اوپر غور کریں، ان کی ہسٹری کے اوپر، تاریخ کے اوپر، اور اس سے سبق سیکھیں۔ اور یہ جو قوموں کو عروج و زوال آتا ہے، اس کی وجوہات نا تقریباً ایک جیسی ہی رہی ہیں ہمیشہ۔
ان قوموں پر بہت عروج تھا. فرعون دنیا کا زبردست ترین بادشاہ تھا، اور پھر اس نے حق کا انکار کیا تو اس کو زوال آ گیا. اللہ کے رسول تشریف لے آئے. ابھی بھی اگر قوموں پر غور کریں، یہ جو ہسٹری آف دا نیشنز ہوتی ہے، تو یہ مسلمانوں پہ اس وقت زوال کا دور چل رہا ہے. مسلمانوں پر بھی عروج آیا تھا، لیکن جب وہ عروج آیا اس وقت ان کے ہاں ایسے کام ہو رہے تھے جو زوال کا باعث تھے، جن کے نتیجے میں ایونچولی زوال آ گیا. اور یہ جو مسلمانوں کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں اور حکمران ہوتے ہیں، یہ بھی ظلم کرتے ہیں. پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں. اور جب ظلم کرتے ہیں تو بعض اوقات سامنے والا سمجھتا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، اقتدار ہے، انہیں کو پوچھنے والا ہی نہیں. یا لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ تیری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر تو ہے تو انہیں پکڑتا کیوں نہیں؟ اتنا ظلم کیوں ہونے دیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے. اور بعض اوقات اللہ کی آزمائش ایسے ہی ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو اور اللہ دے دیتا ہے، اس کو اس رستے پہ چلنے دیتا ہے. یہ خوشی کی بات نہیں ہوتی اس کے لیے، یہ خوف کی بات ہوتی ہے، کیونکہ مہلت کے بعد پھر پکڑ کا مرحلہ بھی آتا ہے. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور اصحاب مدین نے بھی، اور تکذیب کی گئی موسیٰ کی، تو میں نے مہلت دی کافروں کو، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی ہوئی میری پکڑ اور پھٹکار. فَكَأَيِّن، ویسے تو عربی میں کتنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کم کا، مگر یہاں کم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کأین کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ شدید کثرت کو، انتہائی کثرت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کتنی ہی تھیں، چند نہیں تھیں، کتنی ہی تھیں. من قریتن، بستیاں. بستیوں سے مراد ان بستیوں کے رہنے والے ہیں. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اہلکناہا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. وہی ظالمۃ، اس حالت میں کہ وہ ظالم تھیں، ان کے ظلم کی حالت میں، یعنی وہ ظلم کر رہی تھی. ان بستیوں کے رہنے والے ظالم تھے، ان کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. جیسے ابھی اسرائیل امریکہ جو بھی ظلم فلسطینیوں پر ڈھا رہے ہیں، اور جو ایران پہ بھی انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. لوگ اس چیز کو ایک ایویڈنس سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم ترقی یافتہ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے، کیونکہ لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ٹھیک ہی ہے. اور وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو ظلم ہے ان کے انفرادی اور اجتماعی اخلاق اور کردار کو تباہ کر رہا ہے. اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی قوم کی جو عظمت ہے اس کی چھت زمین پہ آ گرتی ہے، اور اس کے وجود کی بنیادیں تک اکھڑ جاتی ہیں. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو وہ اوندھی پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں پر. کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے ظلم کی حالت میں، ان کے ظلم کی حالت میں. تو کیا ان کا اب حال ہے کہ وہ اوندھی گیری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور کنویں وہ معطل ہیں. معطل اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا مصدر باب تفعیل کیونکہ ہے وہ ہے تعطیل. تو تعطیل کا مطلب ہم تو خیر چھٹی لیتے ہیں، بٹ بنیادی طور پر تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیکار چھوڑ دینا. تو معطل ہو جائے گا جس کو بیکار چھوڑ دیا گیا ہو. یعنی کنویں ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے، تو جب کنویں استعمال نہیں ہوتے تو ایسا 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 وہ اندھے کنویں بن جاتے ہیں، بالکل ہی وہ ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، وَقَصْرٍ مشید. قصر تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قصر سلطانی، محل
اور محلات ہیں، عظیم الشان عمارتیں ہیں۔ مشید، مشید جو ہے یہ شین، یہ اور دال، اس کا مطلب نقش و نگار کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب بنیادی طور پر پلستر کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ پلستر کرتے ہیں تو عمارت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو مضبوط پختہ محل، اور یہاں بیر کے ساتھ معطل آیا تھا، مشید کے ساتھ یعنی کسر مشید کے ساتھ، تو کسری مشید کے ساتھ بھی ایک اسی طرح کی کوئی صفت ہے جو محذوف ہے، یعنی ویران کر لیں، متروکہ کر لیں۔ تو کتنے ہی کنویں ہیں جو ناکارہ ہیں، اور کتنے ہی پختہ محل ہیں جو ویران ہیں۔ تو یہ بستیوں کا حال ہوتا ہے، اور یہ جو ہے حالت کے فہی خاویۃ علی عروشہا، تو ہوتا کیا ہے کہ جب عمارت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کا عذاب آیا، قومیں تو ساری مر گئیں، تو اگر فرض کریں ان کی عمارتیں تباہ نہیں بھی ہوئیں، تو اب متروک عمارت آہستہ آہستہ موسموں کی مار پڑتی ہے، تو جو اس کی چھت ہے وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ جب چھت بوسیدہ ہو جاتی ہے تو جو کامن اس کا سٹائل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چھت جو ہے وہ گر پڑتی ہے، اور جب عمارتوں کی چھتیں گر پڑتی ہیں تو اس کے بعد ان کی دیواریں ان کے اوپر گر پڑتی ہیں۔ تو آپ یوں دیکھیں گے کہ عمارتیں اوندھی گری پڑی ہیں، چھت نیچے ہے، دیوار اس کے اوپر آ گئی ہے۔ یہ خاویۃ علی عروشہا کا مطلب ہے، اور اس کے اندر ایک طرح سے جو سمبولزم ہے کہ جب معاشرہ ظالم ہوتا ہے اور پھر جب تباہی آنی ہوتی ہے تو اللہ کی پکڑ ایکچولی ان کے جو بڑے بڑے سردار اور حکمران ہیں ان پر آتی ہے پہلے، اور یہ جو پکڑ آتی ہے اس میں جو تباہی ہوتی ہے وہ سب کی ہوتی ہے۔ وہ جو پختہ محل ہیں جو سرداروں کے، حکمرانوں کے ہوتے ہیں، جن کے آگے لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ویران ہو جاتے ہیں۔ اور جو کنویں ہیں، کیونکہ کنواں جو ہے وہ غریب سے غریب آدمی بھی پانی تو استعمال کرتا ہے، تو جو غریب سے غریب آدمی کا پانی کا چشمہ ہے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو جو دیہی اور عوامی زندگی کی علامت جو کنواں ہے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور جو عمرہ کے مضبوط ترین اور شاہکار محلات ہیں وہ بھی سب کے سب کسی کام کے نہیں رہتے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ پھر کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظلم کی حالت میں تھیں، پس وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور ان کے کنویں بیکار ہیں، یا کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار ہیں، اور کتنے ہی پختہ محل ہیں جو ویران ہیں۔ اب یہ چیز جو قریش تھے وہ گزرتے تھے وہاں سے، ان رستوں سے، اور ان کو نظر آتی تھی یہ بستیاں، لیکن ان سے کوئی نصیحت وہ حاصل نہیں کرتے تھے۔ آج بھی مسلمان بھی جب کہیں سیر کرنے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، ایون آپ شاہی قلعے ہی چلے جائیں تو وہاں جا کے یہی دکھاتے ہیں نا کہ اچھا جی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے محل بنایا تھا، تو یہ نیچے کنواں تھا، تو یہ نیچے قید خانے تھے۔ عبرت حاصل کرنے کا کوئی فوکس نہیں ہوتا کہ وہ لوگ اب کہاں ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، اور جو انہوں نے مضبوط قلعے تعمیر کروائے تھے جن کے اندر وہ آرام سے رہتے تھے، اور لوگ آ کے عالم پناہ کے نعرے بلند کرتے تھے۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں اور ان کے محلات کی کیا حالات ہیں؟ نہ قریش نے عبرت حاصل کی، نہ ہم عبرت حاصل کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں، سفر نہیں کرتے؟ زمین سے مراد جو ان کا علاقہ ہے عرب کا، تو کیا انہوں نے مملکت عرب میں، حجاز میں یہ لوگ چلے پھرے نہیں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ،
یہ ہے فا سببیہ، تاکہ ہو جاتے، کہ ہو جاتے ان کے لیے قلوب، دل، یعنی ان کے دل ایسے ہو جاتے، یا عقلون بہا، کہ وہ ان کے ذریعے سمجھتے، عقل استعمال کرتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان کے ذریعے سنتے۔ تو زمین میں چلے پھرے، دیکھا، سنا، لیکن غور نہیں کیا، کیونکہ بصارت تھی، بصیرت نہیں تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں نہ رہیں، بہت ترس آتا ہے میں اس کے اوپر، لیکن جس کا دل اندھا ہو جائے، اسپرچل بلائنڈنس ہو جائے، اصل میں تو وہ بدترین بیماری ہے جو انسان کو دنیا میں حق سے دور رکھتی ہے اور پھر آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ یہ جو سینوں میں ہے اس کو ذرا ایمفسائز کیا گیا ہے کہ یہ کوئی میرا محاورہ نہیں ہے، یہ ایک ایمفسس ہے کہ سینوں میں جو دل ہے، وہ دل سچ مچ کے انسان کے جو دل، ان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے حق کو قبول کرنے کی۔ یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ دماغ کا کتنا رول ہے کسی چیز کو سمجھنے میں اور فیل کرنے میں، اور دل کا کتنا رول ہے۔ یہ سائنس اس پہ ابھی ریسرچ کر رہی ہے، وہ جاری ہے۔ تو جو دل ہے سینوں کے اندر، اصل میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دل کا نابینا پن ہے، یہ اصل بیماری ہے جس کے اوپر ترس کرنا چاہیے، اور کسی اور پر ترس کھانے سے پہلے اپنے اوپر ترس کھانا چاہیے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تو کیا یہ چلے پھرے نہیں ملک میں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر موجود ہے۔ اور ان کے اس اندھے پن کا ایک ثبوت یہ تھا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی بجائے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کو جلدی لانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی کرتے ہیں عذاب کی، عجلت مچاتے ہیں عذاب کے لیے۔ جب اللہ کے نبی ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دیکھو ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کیسے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ویسے نہیں ہیں، ہم تو بڑے نیک کام کرتے ہیں، ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اگر ہم ایسے ہی ہیں، تمہارا یہی خیال ہے، تو پھر لے آؤ ہمارے پہ بھی عذاب، پھر کر دو ہمیں تباہ، کرتے کیوں نہیں، کرتے کیوں نہیں؟ تو وہ اس بے وقوفی کا، اس دنوں کے اندھے پن کا اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی۔ انسان کو محسوس ہو رہا ہے کہ عذاب بڑی دور ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دور نہیں ہے، اور انسان کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ اگر یہ شخص ہے اور اس پہ اتنے دنوں کے بعد عذاب نہیں آیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہی ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ہر چیز کو اپنے محدود پیمانوں سے ناپتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو چند سالوں کی مدت یا مہلت بہت طویل معلوم ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بس کتابی باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو کتابی باتیں ہیں، یہ تو کتابوں میں ایسا ہوتا ہے، تم کہہ رہے ہو سود حرام ہے، اور بھائی یہ کتابی باتیں ہیں، سود کے بغیر کوئی کاروبار تھوڑی ہو سکتا ہے دنیا میں، بتاؤ کہاں کاروبار چلتا ہے سود کے بغیر؟ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے تو ان کے کاروبار چل جاتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں تو ابھی بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جن کے کاروبار چل رہے ہیں اس کے بغیر بھی۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن
تیرے رب کے ہاں، یعنی تیرے رب کے ہاں کا جو ایک دن ہے، کألف سناتن، وہ 1000 سال جیسا ہے، مما تعدون، من پلس ما، اس میں سے جو تعدون تم عدد کرتے ہو، گنتی کرتے ہو. تو جو تمہاری گنتی ہے، تمہارا کیلنڈر ہے، اس کے لحاظ سے 1000 سال کا بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک دن. تو اللہ کے دنوں کو، اللہ کی مدت کو، اللہ کی وقت کے پیمانوں کو اپنے پیمانوں کے ساتھ کنفیوز مت کرو. ایک اور جگہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایسے دن میں جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. تو یہ آئنسٹائن نے پھر تھیوری آف ریلیٹیوٹی جب ایکسپلور کی، اس سے انسانوں کو آئیڈیا ہوا کہ ہاں، یہ جو ٹائم ہم جس کو ٹائم سمجھتے ہیں وہ فرق ہے، اور آپ جب اسپیس میں چلے جاتے ہیں تو ٹائم فرق ہو جاتا ہے. تو اتنا تو انسان بھی سمجھ گیا ہے کہ وقت کے پیمانے جو ہیں وہ فرق ہو جاتے ہیں، وقت سلو ہو جاتا ہے کچھ صورتحال کے اندر، اور کچھ صورتحال میں فاسٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیمانے ہیں ان کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ کوئی دن ایسے بھی ہوتے ہیں جو 1000 سال کے ہوتے ہیں، کوئی دن ایسے بھی ہوتے ہیں جو 50,000 سال کے ہوتے ہیں. جیسے مثلا یہ آتا ہے کہ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا گیا. اب وہ 6 دن خدا یہ ایام ہے، وہ ہمارے دن و رات نہیں ہے. مگر انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس کو جلدی بہت ہوتی ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یہ جلدی مچاتے ہیں عذاب کی آپ سے، یعنی آپ سے کہتے ہیں کہ عذاب جلدی لاؤ، اور ہرگز اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال جیسا ہوتا ہے. وَقَعِّم من قَرْيَةٍ، اب یہ ویسے ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اوپر آیت نمبر 45 میں استعمال ہوئے تھے. وہاں پہ آیا تھا فَقَعِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یہاں پہ آیا ہے وَقَعِّم مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے مہلت دی، چھوٹ دیے رکھی. یہ جو عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں ان کو ادھر توجہ کرائی جا رہی ہے کہ بھائی عذاب کی جلدی نہ کرو، اللہ نے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ڈھیل دی ہے. یہ کہہ رہے ہیں why this difference in this duration according to what you explained, it means that the length of the day is not constant. ہاں جی، ہمارا دن تو ہمارے شمار کے مطابق دن ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف امور کے لیے دن کی مدت مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے 1000 سال کے، اور سورہ معارج کی آیت نمبر 4 ہے، اس کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں 50,000 سال کے. وہاں کسی اور معاملے کی بات ہو رہی ہے، یہاں کسی اور معاملے کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائی کاموں میں مختلف معاملات کے لیے اللہ نے مختلف ڈیوریشن رکھی ہوئی ہے. تو چھوٹ دی بستی کو ہم نے اور وہ ظالم تھی. ثم اخذتها، پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اب بنیادی طور پر یہ لفظ ہوتا ہے المسیر الیہ، ٹھکانا، پلٹنا، واپس آنا میری طرف ہے. جب اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو اس سے ایمفیسس پیدا ہو جاتا ہے، اس سے ایک طرح سے حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کا پھر مطلب بنے گا کہ ان کا واپس آنا آخر کار صرف اور صرف میری ہی طرف ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بستیاں ظلم کر رہی ہیں، ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو وہ بھاگ کر جائیں گی کہاں؟ یہ واضح ہے کہ ڈھیل ملی ہوئی تھی تو اس لیے نہیں ملی ہوئی تھی کہ وہ نیک لوگ تھے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں دار امتحان ہے. تو ظالم لوگوں کو بھی اللہ مہلت دیتا ہے اور نیک لوگوں کے اوپر بھی اللہ اپنی برکت کرتا ہے. بٹ وہ ظلم میں، کفر میں، شرک میں، سرکشی میں سرتاپا غرق تھے، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دیے رکھی تھی، کیونکہ اللہ کی ڈھیل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایونچولی تو سب نے اللہ ہی کی طرف واپس آنا ہے.
اور جب اللہ ہی کی طرف واپس آئیں گے تو وہاں جو معاملہ ہوگا، جو سابقہ ہوگا، وہ صرف اور صرف اللہ سے ہوگا۔ وہاں پہ کوئی سفارشی، کوئی ساتھی، کوئی مال و دولت کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہوگا انسان کے اپنے اعمال ہوں گے۔ تو اپنے اعمال پر فوکس کرنا چاہیے، اور ظلم کا مطلب لازماً یہ نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو تھپڑ ہی ماریں گے تو ظلم ہوگا۔ اپنی جانوں پر بھی ظلم نہیں ڈھانا چاہیے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ڈھیل دی میں نے ان کے ظلم کے باوجود، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ اب یہ مزید اس کا جواب ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، انما حسر کا کلمہ ہوتا ہے، صرف، محض، بس، انا لکم نذیر مبین، میں تو بس تمہارے لیے صرف اور صرف ایک نذیر ہوں، واضح، ایک خبردار کرنے والا ہوں، کھلا ہوا آگاہی پہنچانے والا ہوں۔ میرے پاس یہ کام نہیں ہے کہ میں اللہ کے عذاب تم پہ لے کے آؤں، یہ کوئی میں ایٹم بم کا بٹن رکھ کے پریزیڈنٹ آف امریکہ کی طرح نہیں ہوں۔ یہ میرا ہی مقصد، یا میں کوئی عذاب کا فرشتہ نہیں ہوں، یا میں کوئی جہنم کا نگران نہیں ہوں۔ میرا مقصد کیا ہے؟ مجھے میرے رب نے کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں خبردار کر دوں کہ آگے گڑھا ہے جس کے اندر تم چھلانگ لگا رہے ہو، دوڑے چلے جا رہے ہو۔ میرا کام ہے تمہیں آگاہ کر دینا، اس ادرے کو دکھا دینا، بس۔ اب لوگوں کو بچانا میری ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی قوم کو کہہ دو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کا کام انہیں آگاہ کر دینا ہے، ان کو زبردستی جہنم کے گڑھے سے بچانا نہیں ہے۔ مان جائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں مانیں گے تو نتائج کے ذمہ دار خود ہیں۔ اور یہ جو انذار ہوتا ہے، یہ اس کا ہم مطلب ڈرانا کر دیتے ہیں، اس میں ڈرانا شامل ہوتا ہے، لیکن اس ڈرانے میں شفقت اور ہمدردی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آگ سے ڈراتی ہے، تو اس سے یہ مفہوم ادا ہوتا ہے اصل میں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اپنی قوموں کو آگ سے ڈراتے ہیں کہ بچ جاؤ، کیوں آگ میں چھلانگ لگا رہے ہو؟ کبھی ان کو جہاں موقع ہوتا ہے سختی بھی کرتے ہیں جب حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو ان کو اپیل کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمدردی سے، دل سوزی سے سمجھاتے ہیں، مگر یہی منصب ہے اور اتنا ہی ہے۔ نہ مکے کے رہنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ زبردستی ان کو جنت میں لے جائیں، اور نہ یہ ذمہ داری ہمارے لیے انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو خوش فہمیاں دے دے کے ازیوم کر لیو تو پھر اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دیجئے اے لوگو، میں تو تمہارے لیے ایک کھلا آگاہی پہنچانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، پس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ ظاہر بات ہے کمیاں کوتاہیاں تو پھر بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور ان کے لیے رزق کریم ہے، باعزت روزی ہے۔ دنیا میں انسان کو جو رزق ملتا ہے اس میں مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، اور بعض اوقات ذلت بھی ہوتی ہے، وہ رزق کریم نہیں ہوتا۔ جنت میں رزق کریم ملے گا، آنریبل پروویژن ہوگی، بغیر محنت کے عزت کے ساتھ ملے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہاں کے نعمتیں استعمال کرنے کے بعد انسان کو مثلا واش روم نہیں جانا پڑے گا، ہر لحاظ سے باعزت، پاکیزہ، خوبصورت، بہترین رزق ہوگا۔ یہ جو جنت کی اوورال نعمتیں ہیں ان کی تعبیر ہے، یہ کوئی صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔
والذین سعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے سعی کی، بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزینا، کہ عاجز کر دیں۔ معاجز، کسی کو ہرانے کی کوشش کرنے والا۔ بنیادی طور عجز کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، بیکاری۔ تو بوڑھی عورت کو عجوز کہتے ہیں۔ جب کھجور کا تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے، تنے گر گئے، کھوکھلے ہو گئے، اس کو بھی عجز کہتے ہیں۔ اور پھر باب مفاعلہ جب استعمال ہوتا ہے کہ کھوکھلا کرنے کی کوشش کرنا، کسی کو بے اختیار کرنے کی کوشش کرنا، کسی کو ہرانے کی کوشش کرنا، تو وہ ہماری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی شکست کی ایفرٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم کے ساتھی ہوں گے، اس کے اصحاب ہوں گے۔ یہ نہیں کہا گیا جہنم میں داخل ہوں گے، یہ بھی الفاظ آتے ہیں قرآن شریف میں، لیکن داخل نہیں ہوں گے۔ داخل ہونے والا تو شاید نکل بھی جائے، چانس ہوتا ہے، نہیں، وہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ اللہ کی آیتیں آ رہی ہیں، حق نازل ہو رہا ہے، ہمارے پاس تو آ گیا ہے۔ اب اس حق کو اگر ہم ایکسپٹ نہ کریں اور اس حق کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور ہم باطل کو صحیح ثابت کرنا شروع کر دیں کیونکہ ہمیں اس میں کوئی ذاتی مفادات ہیں، یہ ہماری خواہش نفس ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ پھر جہنم کے ساتھی ہیں۔ صحابی ہونے میں ہمیشگی، لازم و ملزوم ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اب آگ ہی پھر ان کا مستقل گھر اور ہمیشہ کے لیے ان کی ساتھی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو ہرانے کے لیے، وہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو، ولا نبی، نہ کسی نبی کو، الا، مگر یہ، اذا تمنا، جب اس نے آرزو کی، جب اس نے خواہش کی۔ اور نبی کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، وہ ہدایت کے رستے پر چل پڑے۔ تو جب بھی اس نے کوئی قدم اٹھایا اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے، دعوت دی، ان کو اخلاق بہتر کرنے کے لیے، ان کو سدھارنے کی، بلانے کی کوشش کی، تو کیا ہوا؟ وہ لوگ جو خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے، جن کے مفادات پر ضرب لگتی تھی، وہ انہوں نے اس کی راہ میں روڑے اٹکائی۔ القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ڈالا ان کی خواہش میں۔ کیا ڈالا؟ یہ محذوف ہے، مطلب رکاوٹ ڈالی۔ اور شیطان سے مراد انسانوں کے شیطان بھی ہیں اور جنوں کے شیطان بھی ہیں۔ تو جنوں کے شیطان تو ظاہر کی بات ہے، وہ تو لگے ہی اس کام میں ہوئے کہ انسان بھٹک جائے، سیدھے رستے پہ نہ چل سکے۔ اور جو انسانوں کے شیطان ہیں، ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اصلاح کرنے جاتے تھے، اس سائے کی طرح ساتھ ساتھ پھرتے تھے۔ تو ایک نبی کی تمنا تھی اور ایک ان کی تمنائیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو یا امنیت و آرزوؤں کو یا اس تمنا کے لفظ سے بتایا گیا ہے، اور شیطان جو کچھ کر رہا تھا اس کو القا کے لفظ سے بتایا گیا ہے۔ فَيَنسَخُ اللَّهُ، تو اللہ نسخ کر دیتا تھا، اللہ مٹا دیتا تھا یا مٹا دیتا ہے، ما یلکی الشیطان، جو شیطان ڈالتا ہے، یعنی شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، جو رکاوٹیں ڈالتا ہے، جو فساد ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر محکم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو، اپنی باتوں کو۔ یہ جو طرح طرح کی رخنہ اندازیاں کرتے ہیں، قسم قسم کے اعتراض کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے کلام اور پیغام کے اثر کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے فتنوں کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ وہ موقع اس چیز کا کیوں دیتا ہے؟ پہلے کرنے کے لیے، اور بعد میں اس کو کیوں مٹاتا ہے؟ واللہ علیم الحکیم، کیونکہ وہ علیم ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں یہ کشمکش کرواتا ہے، یہ اس کی علم و حکمت پر مبنی ہے۔ تو
مسلمانوں کو اللہ کے علم اور اس کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا، جو کچھ سامنے پیش آئے گا وہ اس کے علم و حکمت کے مطابق ہوگا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہمارا کام ہے نیک عمل کرنا، ہمارا کام ہے اپنی پوری کوشش کرنا۔ اگر ہم اپنی پوری کوشش کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا، دنیا میں ہی مدد فرما دے گا، ورنہ آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے جو اللہ کے رستے میں صحیح معنوں میں جد و جہد کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علیم حکیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو آپ سے پہلے اور نہ ہی کسی نبی کو، مگر یہ کہ جب بھی انہوں نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے ڈالے ان کی تمنا کے رستے میں رکاوٹیں، روڑے، پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو، پھر اللہ محکم کرتا ہے اپنی باتوں کو، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اب یہ علم و حکمت کا تحت جو ریزن تھی وہ بتائی جا رہی ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ بنا دے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو فتنہ، وہ فتنہ بنا دے کن کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض، جن کے دلوں میں کینہ ہے، حسد ہے، دنیا کی خواہش ہے، لالچ ہے، جو بھی ان کے دل میں مرض ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان وسوسوں کو فتنہ بناتا ہے۔ یعنی اگر رسول آئے، سارا کچھ حق سامنے آ جائے اور بس کوئی مخالفت نہ کرے تو ظاہر بات ہے سب مان لیں گے، تو امتحان اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ تو جب رسول آ کر پیغام دیتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے نہیں اترتے کہ ہر کوئی بس مان جائے اور وہ زبردستی لوگوں کو منوا دے۔ جو لوگ مخالفت کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں مخالفت کا موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر حق اور باطل میں ایک کشمکش ہوتی ہے۔ اس سے جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس سے جو منافقین ہیں اور مشرکین یا کافر ہیں ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر اصولی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہی جائیں گے۔ تو یہ حکمت ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، والقاسیت قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں۔ قاف سین واو، یہ سورہ بقرہ بھی استعمال ہوا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا۔ تو قاسیہ یہ اسم الفائل ہے، قاسن اور قاسیتن، قلوب کیونکہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے تو اس کے لیے مونث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو ظالم ہے، شقاق کا بنیادی مطلب ہوتا ہے مخالفت، تو بے شک جو ظالم ہے وہ دور کی مخالفت میں ہے۔ شین، قاف، اور کاف اردو میں بھی ویسے استعمال ہوتا ہے، شکی القلب جو ہونا، شک کا مطلب ایسے ہوتا ہے پھٹ جانا، مشکت ہونا، اور جب لوگ ایک دوسرے سے پھٹتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں، یہ بیسیکلی پھر مخالفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ بہت دور کی مخالفت میں چلے گئے، اور یہ باب مفاعلہ ہے، مفاعلہ کا ایک وزن مفاعلہ ہوتا ہے اور ایک وزن فعال بھی ہوتا ہے، جو یہاں شقاق یوز ہوا، بہت دور ہو گئے، اب حق سے اتنی دوری ہو گئی ہے، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اس وجہ سے اب ان کے واپس آنے کا امکان نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ نہیں مان رہے، یہ ڈھیٹ ہو گئے ہیں، تو جو ڈھیٹ ہیں وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے، اس کی زد میں اب یہ لوگ آ جائیں گے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہے، اور بے شک یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ بیوی کی ایلیجبلٹی کیا ہے
شوہر کی وراثت میں اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے، اگر اور اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو سیکیور کر لے اپنی زندگی میں جب کوئی بچے نہیں ہیں، تو کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، ایک چیز سمجھنی چاہیے، بیوی کا جو حصہ ہے وہ 1/8 ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو سیکیور کرنا چاہتا ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، تو پھر وہ زندگی میں اس کو جتنے مرضی تحفے دے سکتا، اور شادی کے وقت تو خیر جو حق مہر تو شادی کے وقت مقرر ہو جاتا ہے، وہ تو مزید نہیں مقرر کیا جا سکتا، لیکن اس کو تحفے دے سکتا ہے اور اس کے نام کر سکتا ہے پراپرٹیاں جتنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہے اس کو وہ باقی کی وراثت مل جائے گی۔ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ ایسے ہی ہے۔ مزید اگر کوئی تحقیق کرنی ہو تو کی جا سکتی ہے، بہر زندگی میں اپنی بیوی کے نام کر دیں، لیکن بیوی کے نام کر دیں گے تو پھر وہ بیوی کا ہوگا، خدا نہ خواستہ بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ آپ کو پیسے دینے سے انکار کر دے تو وہ ہوں گے اس کے ہی پیسے۔ ایک طریقے جیسے اگر باپ کی ماں کی کوئی جائیداد ہے وہ بھی اسی طرح تقسیم ہوگی، اس کا بھی وہی اسلامک طریقہ ہے کہ وہ پرنسپل کے والد کی مطابق جائیداد کا ہے۔ ایک اور دوسرا سوال یہ کہ اگر ماں مطلب اپنی کوئی جائیداد ہے اس میں سے تحفہ جو ہے کسی ایک اولاد کو دے دیتی ہے، یہ سوچ کے کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، یہ وہ تو یہ یہ ناانصافی تو نہیں ہے، مطلب شریعت کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو ماں کی وراثت ہو یا باپ کی وراثت ہو ایک ہی طریقے سے تقسیم ہوتی ہے۔ بچوں میں لڑکے کا ڈبل حصہ اور لڑکی کا ہاف ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، وہ تو ایک ہی ہے۔ اگر اولاد کو کوئی عطیہ اور کرے سر تو سوری ایک بات اور بھی ہے، ماں کو بھی وہ جائیداد جو ہے باپ کی شوہر نے تحفے کے طور پہ دی ہو، مطلب وراثت کا دی ہو، جیسے مرضی دیو، یہ بھی؟ نہیں نہیں تحفے میں اور وراثت میں فرق ہوتا ہے نا۔ تحفہ تو زندگی میں دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد تو یا پھر وصیت ہوتی ہے۔ وراثت کے مطلب کہ حصے کے طور پہ دی ہو کہ ان کا بھی حصہ ہے، نہیں نہیں، حصے کے ہاں طور پہ تو وراثتی ویسے نہیں نہیں، باپ نہیں دے سکتا نا، ویسے ہی 1/8 حصہ تو ہے، اس سے اوپر تو نہیں دے سکتا۔ جب باپ فوت ہو گیا، ماں کے بعد جو 1/8 آ گیا اور اپنی ذاتی جائیداد بھی وہ مل کر اب ایک ہی ہو گئی ہے اور وہ کامن ہے۔ اب جب ماں فوت ہوگی تو اس کی اولاد میں بھی اسی طرح ہی تقسیم ہوگی۔ اچھا، جو ایک اولاد کو تحفہ دینا ہے یا عطیہ کرنا ہے، اگر آپ نے ساتھ وجہ بتائی کہ اس کو ضرورت زیادہ ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تو جی ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اور اس صورت میں ایک بچہ زیادہ پسند ہے اور اس کو کوئی زیادہ تحفہ دے دیا تو وہ جی اپروپریٹ جی نہیں ہے۔ لیکن اگر دو بچے ہیں، ایک امیر ہے غریب ہے، غریب کو ظاہر سی بات ہے ضرورت ہے تو اس کو آپ جتنے مرضی پیسے دیں۔ وہ تو ویسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی آیا انجان غریب اور آپ نے اس کی مدد جی کر دی، مثلا کسی کو علاج کرانا ہے، 12 لاکھ کا آپریشن ہونا ہے، آپ نے اس کو 12 لاکھ دے دیے، تو کسی جی غیر رشتے دار غریب کو 12 لاکھ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اپنے بچے کا اگر اس نے آپ کے بیٹے نے کسی چیز پہ علاج میں خرچ کرنا ہے اور اس کو آپ 12 لاکھ دے دیں تو کوئی کہے گا نہیں تو ناانصافی کر دی، اس کو 12 نہیں ہے تو اس کو بھی دو، تو ایسا نہیں ہے۔ شوہر کا مطلب کہ اگر حصہ ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے، اور بیوی کو زندگی میں دے دینا چاہیے، یہ بھی نہیں بتا دیں۔ دیکھیں، وراثت زندگی میں نہیں دی جاتی، زندگی میں تحفہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اپنی زندگی میں کچھ دے دیا، مثال کے طور پہ 2 بچے ہیں، ایک بچے کو زمین نام لگا دی تو وہ تو تحفہ ہے، مرنے کے بعد وہ پھر اس میں حقدار ہوگا وراثت میں، تو اس لیے لیکن مطلب زندگی میں لکھ کے دے دیا کہ پتہ نہیں کب، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے تو نہیں لکھ کے نہیں، پہلے سے رکھ دیں۔ لکھ کے نہیں دے سکتے، لکھ کے دیں گے تو وصیت ہوتی ہے، وصیت نہیں کر سکتے، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، اور آپ غیر وارث کے حق میں بھی آئیڈیل ہوتا ہے کہ 1/3 کی وصیت کرنے سے زیادہ کی نہ کرے۔ نہیں جیسے بیوی کا جتنا ابتاعت ہے تو شوہر کا بھی ابتاعت ہوتا ہے، یہ پوچھنا تھا۔ شوہر کا میرے خیال ہے 1/4 ہوتا ہے وہ۔ مثلا فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جی، اس کے 3 بچے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے کچھ بچے جو زیادہ ڈیزرونگ تھے، لیٹ سے 2 ڈیزرونگ تھے، ان کو زندگی میں کچھ دے دیا، اب وہ ان کے لیے تحفہ ہے۔ اب لیٹ سے باقی جو بچہ ہے اس بندے کے پاس، تو وہ باقی 3 بچوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا اس کے جانے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، رائٹ؟ ٹوٹل 3 بچوں میں، جی ہاں۔ ٹوٹل 3 بچوں، لیکن جو پہلے جو چیز زندگی میں دے دی اس بندے نے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی ٹورڈز وراثت۔ جی بالکل۔ یہ پتہ کرنا تھا کہ جو ول رجسٹر کرتے ہیں ہوں یہ لاؤڈ
جی، جو ول ہے جس کو اردو میں وصیت کہتے ہیں، جی وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی، غیر وارث کے حق میں ہو سکتی ہے، اور غیر وارث کے حق میں بھی جو میکسیمم ہے وہ 1/3 ہے۔ تو اولاد کے لیے وہ جو والد ہے وہ نہیں کر سکتا اس کو؟ جی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے حصے ٹھہرا دی ہے نا۔ ہوں اگر آپ اولاد کے جو لیے وصیت کر دیں گے تو پھر اللہ کی جو ٹھہرائی ہوئی وصیت ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ نہیں، جو وصیت قرآن میں یا جس طرح اللہ نے حکم کیا اس طرح اس کو ترتیب بنا کے اپنی زندگی میں سب کے نام پہ یہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا کر کے ختم کر دیں اس کو؟ نہیں نہیں، وہ اگر آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی میں تاکہ بعد میں دیکھیں لڑائیاں نہ ہوں۔ وہ لڑائیاں نہ ہو تو آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں، لیکن اس میں آپ کو نا مسئلہ بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے، وہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے 3 لڑکے، ہوں 3 بیٹے ہیں بس، اور کوئی نہیں، ہوں بیوی بھی نہیں، 3 بیٹے ہیں، اس کے بعد 3 پلاٹ ہیں، ہر پلاٹ کی قیمت ہے 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ۔ ہوں انہوں نے کہا بیٹا تمہارا یہ والا پلاٹ، تمہارا یہ والا پلاٹ، تمہارا یہ والا پلاٹ، اگر تو وہ ان کو دے دے، ٹرانسفر کر ہوں دے، اور اب ان ہوں کی مرضی ہے اس پلاٹ کو بیچیں جو مرضی کریں، پھر تو ہے فرق بات، دے دے۔ ہوں لیکن وہ کہتا ہے نہیں، جب تک میں زندہ ہوں مجھے خطرہ ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہ پڑ جائے، تو میں تمہیں سارا کچھ دے دوں، تو میں پھر اس کے بعد سڑکوں پہ آ جاؤں، تو یہ ایک ہوں ایک پلاٹ تمہارا ہے، یہی میری ہے ہوں دولت، ہوں تو بیٹا تمہارا یہ ہو گئی۔ اچھا اب جس وقت وہ مرا تو پتا لگا کہ اس وقت اس کی ویلیو گر گئی، یہ 5 کا رہ گیا، یہ 10 کا ہی اور یہ 20 کا ہو گیا، ہوں تو اب کیا ہوگا؟ ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ اگر اس نے ان کو نہیں دینا، ان کے نام ٹرانسفر نہیں کرنا، اور جینوئن ٹرانسفر، ٹرانسفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کا حق ہے، وہ چاہے تو اس کو بیچ دیں، چاہے تو جو مرضی کریں، اگر اس نے نہیں کرنا تو پھر یہ کام نہ کرنا بہتر ہے، اور کسی وکیل کو بتا دیں کہ بھائی یہ میرے 3 پلاٹ ہیں، جب میں مر جاؤں تو ان کی مارکیٹ ویلیویشن کروا کے تو میرے بچوں میں تقسیم کر دینا، اور وہ ہمارا ملک کا قانون اس کے مطابق ہی ہے، وہ بعد میں کوئی تھوڑی بہت لڑائی ہوگی تو پھر وہ لڑ لیں گے، ہوں ناانصافی تھے تو بچ جائیں گے۔ یہ تھوڑی سی میرے خیال میں اس کی ڈسکشن شاید اس لیے شروع ہوئی ہے کہ جسٹس کیا نہیں محسن نے غالباً انہوں نے مطلب نا جی ایک نیا فتنہ کا دور ہے نا جس میں وہ ایک ہاں جی، دے دیا ہے کہ اگلے دن کے مطلب نا جی کہ کیونکہ عورت بیوی یعنی کہ وہ گھر سنبھالتی ہے اور مرد ذمہ دار ہے کمانے کا، تو وہ بیوی کی موجودگی میں جتنے بھی اس نے پراپرٹی بنائی ہے، اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس پراپرٹی جو بنائی ہے اس میں طلاق دینے کے بعد وہ حق محض سے ہٹ کے اس کا بھی حصہ ہوگا نا۔ یہ اب اللہ کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دی ہوئی ہے، اور اس میں فتنے ڈالنے اور اس طرح کی چیزیں بحثیں عائد نہ ہمارے بس عذاب ہے نا یہ اوپر جو ہماری عدالتیں بھی ہے نا جی، تو وہ اس طرح کا اس نے ایک مطلب نیا وہ جس کو کہتے ہیں لفظ تو بڑا برا سا نیا کٹا کھول دیا نا جی۔ تو مطلب جبکہ اللہ کی نے واضح طور پر جو ہے نا وہ وراثت کا قانون پیغمبروں پہ بھی نہیں چھوڑا، کھول کر بیان فرما دیا نا جی۔ ان اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا جی کہ مطلب نا یہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا نا جی، تو یہ شاید بحث اس لیے چھڑی ہوئی ہے جی۔ واللہ عالم، لیکن ایک میں آپ کو اس میں گزارش یہ کروں کہ ایک حسن دن اگر میں رکھوں یا ایک دوسرے انداز سے اس مسئلے کو دیکھوں نا، تو اصل میں ہمارے معاشرے میں بڑے فتنے ہیں، تو یہ اس کی جو ابتدا ہوئی ہے نا یہ ہمارے معاشرے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے نے کیا کیا ہے؟ معاشرے نے یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جب شادی ہو تو تم نے بیوی کو حق مہر دینا ہے، اور وہ حق مہر معجل بھی ہو سکتا ہے اور غیر معجل بھی ہو سکتا ہے، یعنی بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، یا انسان فوت ہوگا تو پہلے حق مہر ادا ہوگا، اور وہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو قرآن سے یہ پتہ لگتا ہے وہ حق مہر سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے، وسعت والے کے لیے اس کی وسعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اور تنگ دستی والے کے لیے اس کی وسعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے، تو سگنیفیکنٹ حق مہر ہونا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں فتنہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر سگنیفیکنٹ حق مہر نہیں رکھا جاتا، اس کی وجہ سے پھر یہ ججوں کو اس طرح کے برائٹ آئیڈیاز آتے ہیں، تو یہ معاشرے کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے۔ شادی کرتے ہیں لوگ بیٹے کی، اس کے اوپر 1.5 کروڑ روپیہ ٹوٹل خرچ کر دیں گے، حق مہر لکھیں گے 50,000 20,000 5,000، اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر شادی پہ 1.5 کروڑ خرچ کیا ہے تو اس کا مطلب آپ کی استطاعت ہے نا، تو حق مہر بھی رکھ دے 3 کروڑ روپیہ۔ اب جب رکھ لکھ دیں گے، اب خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو جائے گی اور بیوی کو 3 کروڑ دینا پڑے گا، تو چلو اس بیچاری کا کچھ تو ہو جائے گا نا، وہ بھی ایک معاشرتی پرابلم ہے نا،
کہ ایک ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کا اثر ہے، جس کی طلاق ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ مر گئی، چاہے بیوہ ہو جائے، اب کہتے ہیں مر گئی، اس کی دوسری شادی کو خاص اچھا نہیں سمجھا جاتا، یا ڈسکریج کیا جاتا ہے، یا انکریج نہیں کیا جاتا، خاص طور سے اگر اس کے بچے ہوں، اور اگر ذرا سے بڑے بچے ہوں پھر تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہاری دوسری شادی ہو، بچوں کو آپ پالو، بچے کیا سوچیں گے۔ اور دوسرے اس کو، وہ کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسیٹ ہی نہیں ہوتے، وہ بالکل ہی لاوارث ہو جاتی ہے اگر اس کے پیچھے سے میکے والے اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو اس لیے دادوں کا برائٹ آئیڈیا آ گیا، آئیڈیا تو انتہائی نامعقول ہے، اس میں آپ کی بات درست ہے، یہ فتنے والا ہی آئیڈیا ہے، جب اللہ نے اس طرح کی نہیں رکھی تو اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، اور ایک بندے کی اگر 4 بیویاں ہوں تو وہ آدھا اس کو دے دے تو اب باقی 3 کا پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے، لیکن اصل روٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ بھی ہم لوگ نہیں کرتے، اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے۔ پوچھا ہے کہ یہ کوئی لیگل ڈاکومنٹ اگر لکھ دیا جائے بیوی یا شوہر کے حق میں، تو کیا وہ افیکٹو ہوگا؟ جنرلی وہ افیکٹو ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے کیونکہ بہرحال اسلامی قوانین نافذ ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں، اور وہ اپنی ساری جائیداد بیوی کے حق میں لکھ دیتا ہے، تو اگر اس کے بھائی اس کے فوت ہونے کے بعد عدالت میں مقدمہ کریں گے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ بھائی مقدمہ جیت جائیں گے۔ تو اس لیے لیگل وصیت کرنے کی بجائے اگر واقعی بیوی کو دینا ہے تو اس کے نام لگا دیں، وہ زیادہ بہتر۔ آپ نے نسب اور جزم یہ دونوں پڑھ لیے ہیں، یہ ایک میں مجزوم کی اگزامپل دے دیتا ہوں، یا ابدو وہ عبادت کرتا ہے، تو اس سے جزم بنے گا لم یا ابود، مثلا اگر لم لگایا تو اس کا مطلب ہے اس نے عبادت نہیں کی، اس نے بالکل بھی عبادت نہیں کی۔ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یا ابودونا سے پہلے اگر لم لگائیں گے، یعنی وہ مجزوم باللم ہوگا، تو کیا جواب ہوگا؟ لم یا بدو یا لن ابو، یعبدو ہوگا سر. نہیں، لم یا ابودو، ہاں لم یعبدو. ٹھیک ہے، تعبدو سے کیا ہوگا؟ لم تعبد. لم تعبد، بالکل صحیح۔ تعبدونا سے لم تعبدو لم تعبدو. لم تعبدو، ٹھیک۔ اعبدو سے لم اعبد. اعبد، بالکل صحیح۔ نعبدو سے کیا بنے گا؟ لا اعبدو. نعبد لم نعبد لم لم اعبدو. لم نعبد، لم نعبد۔ اب آپ لوگوں نے یہاں پر یہ پہچاننا ہے کہ یہاں نسب ہے یا جزم ہے، اور کس وجہ سے ہے اور کہاں ہے۔ جعلنا. جعلنا تو مضارع ہی نہیں ہے، وہ تو ماضی ہے۔ یرو یرو، یرو میں کیا ہوا ہے؟ یرو اصل میں کیا تھا؟ یرو نو تھا نا، یرو نو نہ تھا. نہیں، لم یرو یرو نونا نہیں، وو نہیں، یرو نونا نہیں ہوتا، یرو نہ تھا، یرونا، یس. لم کی وجہ سے یر ہوگا سر یہ. لم کی وجہ لم سے یرو، لم یرو ہو گیا، ٹھیک۔ لم یرو. اس میں بتائیے، من یتبعو. من یتبعو میں کیا ہے؟ من یتبعو یہ اس میں کیا ہے؟ نسب ہے یا جزم ہے؟ یہ وہ نسب ہے. نسب ہے تو پھر یتبع ہوتا، رفع ہے. یہ تو رفع میں ہی ہے، مضارع نارمل ہے یہ تو۔ یہ من کی وجہ سے رفع بھی آ گیا نہیں. نہیں نہیں، من کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا نا، ویسے ہی رفع میں ہے، ویسے ہی نارمل مضارع ہے نا۔ آپ نے وہ بتانا ہے جہاں پہ یا تو نسب آ رہی ہے مضارع میں یا جزم آ رہی ہے۔ نسب کی وجوہات لکھی ہوئی ہیں، لن کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، لام کئی کی وجہ سے، حتیٰ کی وجہ سے نسب آتا ہے، اور لام لی، لام امر یا فعل امر، لا یا لائے نہیں جو بنیادی طور پہ ہے، اور ان اور شرط اور جواب شرط کی وجہ سے جزم میں جاتا ہے۔ اس میں نہیں غور ہے. سے، جی غور سے دیکھیں، کنتا ماضی ہے ویسے، اس میں پہلے یہ دیکھیں مضارع کہاں ہے، ایک تو یتبعو مضارع ہے، اور کوئی ہے مضارع؟ ینقلبو ینقلب ہے، اور کوئی ہے؟ اللہ کی ہے تھا، اللہ کی. اللہ تی تو وہ ہے نا، اس میں موصول ہے، یہ مضارع، غور سے دیکھیں۔ او لینا علامہ. لینا علم، نہ علمو ہوتا ہے نا، نہ علمو کا مطلب ہوتا ہے ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے۔
اب تاکہ وہ نعلم کو جان کیا جائے، ہوا ہے؟ تاکہ ہم جان لیں. تاکہ ہم جانیں من یتبع یہ الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسولوں کی. جی 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 رسول کی. تو یہ لام کئی ہے، تاکہ والا لام، وہ تاکہ ہم جان لیں، یہ نصب دیتا ہے. اچھا جی اس میں بتائیں. فرقو تفرق، تفرقو، تفرقو کو کیا ہوا ہے؟ یہ تفرقون تھا. تفرقونا تفرقات، ٹھیک، تفرقونا تھا، ہاں تو واتسمو، یہ دونوں، ان میں وجہ کیا بنی؟ یہ امر ہے نا، امر حکم. یہ امر ہے، فعل امر. تو فعل امر جو ہوتا ہے، مضبوطی سے پکڑ لو. فعل امر میں جنم آ جاتی ہے، نون ختم ہو جاتی ہے. یہ فعل امر ہے بیسیکلی. اور تفرقو میں کیا ہوا ہے؟ وہ بھی فعل امر ہے، جس میں فعل امر نہیں فرقہ کہیں نہ گے، کہیں ڈالو. گے فعل نہیں ہے، لائے نہیں ہے یا فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ایک سائز میں وہ بھی فعل امر کی ٹائپ ہی ہے. اچھا جی اس میں بتائیں. یدعونا الی یامرونا. یدعونا میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو ہے؟ یدعونا ہی ہوتا ہے، وہ پکارتے ہیں. یامرونا وہ حکم دیتے ہیں. وینہونا، ینہونا بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں. مضاری ہے نا، نارمل مضارع ہے. ینہونا، یامرونا، یدعونا، ان میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ولا تکن، ولا تکن تو ولتکن، نہیں ہے، ول تکن ہے. یعنی ولتکن، اصل میں ولتکن تھا سورہ ولتکن، لی تکن تھا. اصل میں یہ کیا تھا؟ ولتکن. اصل مضارع کیا تھا؟ ولتکون، لی تکن. تکون، یلتقونا تکونو تھا نا، تکونا. تکونو نہیں نہیں، تکونو تھا. اس میں بتائیے. لن یدرو یقات، سر، لن یضروکم، ٹھیک ہے، لام نے کر دیا اس میں نصب. جی بالکل اس کے علاوہ تو نہیں کوئی. یقاتلوکم، یقاتلوکم، بالکل فلوکم صحیح. یقاتلو، یولو، اس میں یولو، کیا ہوا ہے؟ لا ان میں ہوا ینصرون، نہیں، یہ اس میں جمع ہوا ہے، کیا ہے؟ جمع تو ہے. ہے جی، بالکل جمع ہے. بٹ یقاتلو اصل میں یقاتلونا تھا، تو یہ کیوں یقاتلو ہوا؟ یہ نسب میں آ گیا نا جی، یہ مزارے سے نسب میں آ گیا ہے کس وجہ کم سے؟ لگنے ان کی سے. وجہ سے. ان کی وجہ سے. اور ان کہاں لکھا ہوا ہے؟ نصب میں لکھا ہوا ہے کیا؟ جی سر نصب نصب ہی ہے. میں لکھا. نصب میں آن لکھا ہوا ہے، ان نہیں لکھا ہوا. او ان جر میں ہے سر، ان جزم میں ہے. جزم میں ہے، سوری. جی تو ان کی وجہ سے آیا، انہوں نے جزم دی اس کو، یقاتلونا کو ان یقاتلو کر دیا. اور یولو میں کیا ہوا؟ یہ جواب شرط ہے. شرط یہ تھی کہ اگر وہ تم سے قتال کریں تو جواب شرط یہ ہے تو وہ پیٹھ پھیر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مغفرت عطا کرے اور ہمیں رزق کریم عطا کرے. آمین یا رب العالمین.